कहते हैं प्रोग्राम में मैं हूं रिजवान अली अहमद। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और पाकिस्तान में इसके असरात हम इस साल नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से देख रहे हैं। 2022 का सैलाब हो या तो फिर 25 में आने वाला सैलाब, जिसकी तबाहकारियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब और अब मानसून के सीज़न में होने वाली बारिशें जो पेशगोई की गई है। आज सुबह भी हमने देखा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बारिश हुई गरज चमक के साथ। इसके अलावा NDMA की जानिब से, PDMAs की जानिब से सूबाई सतह पर अलर्ट्स जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें, आंधी तूफ़ान की पेशगोई की गई है। इसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का, फ्लैश फ्लडिंग का, लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में एकदम से जो सैलाब आ जाते हैं, जो इस तरह का मोमेंटम बन जाता है, उसकी वजह से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का माली नुकसान होता है बल्कि बहुत सारी कीमती जानों का भी ज़िया होता है। इस सूरत हाल में मौसमियाती तब्दीली की वजह से और ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, तैयारी किस तरह से की जा सकती है, फिर हमें थ्रू आउट द ईयर सीवरेज सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जो इंतज़ामात करने हैं, जो इक़दाम करने हैं, उस हवाले से जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वासा को 272 गाड़ियाँ उनके हैंड ओवर की हैं पंजाब के तमाम अजला के लिए, 41 अजला के लिए गालिबन, और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 696 मशीनरी और गाड़ियाँ वासा के हवाले की जाएंगी, जो कि इस बात की गमाज़ी करता है कि पंजाब में सिर्फ लाहौर नहीं, बड़े शहर नहीं, बल्कि तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में सीवरेज के सिस्टम को, निकासियाब को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, इक़दामात भी किए जा रहे हैं, उसका अमली सबूत सामने आ रहा है। दूसरी तरफ हम जब बात करेंगे अपने प्रोग्राम में दूसरे मौजू पर, तो हम बात करेंगे ईरान अमरीका तनाज़े के हवाले से, पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से MOU पर दस्तखत हुए, लेकिन उस MOU की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि पहली खिलाफ वर्जी अमरीका की जानिब से हुई, दूसरी जानिब ईरान का कहना है, जबकि अमरीका का ये कहना है कि नए हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी की ईरान ने, जिसकी वजह से ईरान पर हमलों का दोबारा आगाज़ किया गया है। अब ये तनाज़ा किस जानिब कौन सा रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि इसमें शिद्दत बरकरार है। अलल ऐलान जंग नहीं है, लेकिन मुतवातर हमले जारी हैं दोनों जानिब से और इसमें नुकसानात दोनों जानिब हो रहे हैं। इस तनाज़े में एक दफ़ा फिर सफारतकारी और पाकिस्तान की मिसालती कोशिशें। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, उनका दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, दीगर सालिसों का क्या किरदार हो सकता है। इस पर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार जवाद फैज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और सैयद ओन शिराजी भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे, माहिर मौसमियात भी हमारे साथ आगे चलकर प्रोग्राम में होंगे। जवाद फैज़ी साहब, मौसमी तब्दीलियाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हमें अब सिर्फ मानसून के हवाले से, जिस तरह का मानसून आज से 10 साल पहले हम देखते थे, उस तरह का मानसून नहीं है। अब मानसून में बहुत शिद्दत आ गई है। सिस्टम डेवलप होता है, किसी मखसूस इलाके में फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो मखसूस इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। दरियाओं में उस तरह से सैलाब का अंदेशा चूँकि भारत की जानिब से अभी जारियत की जा रही है, तो वो भी हम उसे भी पस्ते पुश्त नहीं डाल सकते। देखिए रिजवान, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये 15 या 16 साल पहले की बात है कि मुझे एक G8 और G20 सरबराही इजलास को कवर करने का मौका मिला कनाडा के अंदर, और तब जितने भी 20 ममालिक की सरकर्दा शख्सियात और 8 ममालिक की, वो जब वहाँ मौजूद थी, मस्कोका एक है टोरंटो के करीब, वहाँ पे ये सारा एहतमाम हुआ। लेकिन मैंने ये देखा कि कनाडा के अंदर, और मैंने जब ये अखबारात देखे, जर्नलिस्ट जितने दोस्त से पूछा कि ये हो क्या रहा है, तो वो ये था कि कनाडा की तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज टोरंटो में हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी हुई और आग भी लगी। लेकिन वो था ये कि वो लोग ये कह रहे थे कि इतना बड़ा इसमें हिस्सा कनाडा का नहीं है इस मौसमियाती तब्दीली के अंदर, जितने ये ममालिक से लोग आए हुए हैं इनका है, और इनकी वजह से। और आपको पता है कि कनाडा के ऊपर दुनिया के दीगर ममालिक में भी बहुत से मकामात हैं, लेकिन कनाडा के अंदर जो ओजोन है ना, उसमें पैचिंग हुई है। इस वजह से कनाडा के अंदर मर्दो ज़न के अंदर जो उस वक्त की रिसर्च थी और तहकीक थी कि सबसे ज़्यादा कैंसर का और स्किन का कैंसर हो रहा है। अब मैं यहाँ ये लाना चाहता हूँ, इसकी अब 2-3 परतें हैं। एक ये है, सबसे पहले वो ये कि मुझे बहैसियत सिटीज़न और इंसान, और फिर मैं अगर निस्फ ईमान समझता हूँ सफाई को बतौर मुसलमान, तो मेरा उसमें ये फ़र्ज़ बढ़ जाता है। आप ये देखिएगा, अभी भी इस्लामाबाद की आप सड़कों पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको हर बंदा जो चीज़ हाथ में आ रही है गाड़ी से बाहर फेंकता नज़र आएगा। फ़र्क थोड़ा सा पड़ा है
کہ اب شرم آنے لگ گئی ہے کہ سڑکیں صاف نہیں ہیں. جرمانے بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جرمانے بھی ہو رہے ہیں. اب یہی وہ دیکھیں کہ گلی محلہ لیول پہ, یہی وہ دیکھیں آپ اگر گلیشیئرز جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی گرمی کی شدت تو ہے, اور گلیشیئر اب یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے لگ گئے ہیں اور پھٹنے لگے, یہ ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں. لہٰذا ایسے حالات میں میں جب سیر کرنے جاتا ہوں تو میں وہاں پہ کیا کر رہا ہوں, میں قدرتی ماحول کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, یہ تو ہو گیا ہر ایک کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ممبر رسول سے بجائے کہ ایسی گفتگو کی جائے جو ملک کے اندر معاملات خراب کرے, اس میں سب سے اہم خطبات یہی بنتے ہیں کہ ہم نے گندگی سے کیسے بچنا ہے. مسجد کی اگر ٹوٹی خراب ہے تو حاجی صاحب وہ نہیں لگوا رہے, مسواک اس میں ڈالی ہوئی ہے, وہ بھی ہمیں مائنڈ اپ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ سکولز کے اندر بچوں کو میں نے یہ دیکھا, میں پھر باہر کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا, ابھی وہ نرسری کے ہیں, انہیں ایک پہلے پلاسٹک کا پودا دیا جاتا ہے کہ اٹس یور بیبی, یہ تمہارا بچہ ہے. اب وہ بچہ اپنے بچے کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, پھر اس کو اسکول کی طرف راغب کرنے کے لیے جینون ایک پودا اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے, اور وہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے کہ میرا بچہ کہیں مر نہ جائے. ہمیں بچوں کے اندر یہ موبائل چھوڑنے پڑیں گے, قانون بن رہے ہیں, پنجاب اسمبلی میں آ گئی ہے قرارداد, لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. ہاں, اب تیسری وہ بات کہ میں وہ باتیں کروں گا شاید جو ماہر جو موسمیاتی تبدیلیاں وہ تو اس سے زیادہ اچھی باتیں کریں گے. ایک چیز یہ کہ برف پڑتی ہے تو ایک ایسے علاقے کا ڈرائیور آ جاتا ہے جس کی ایک بریک کی وجہ سے ساری گاڑیاں دھڑام سے رک جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر جنہیں ڈرائیونگ نہیں آتی وہ جا کے وہاں کیا کرتے ہیں, گاڑیوں کے انجنز کے معاملات ہیں, اس کے ساری ایشوز ہیں کہ دھواں کتنا, ہم ان خوبصورت علاقوں میں جا کے اور پھرپھراٹے برتے ہوئی جب گاڑیاں چلتی ہیں تو اس کی حالت کیا ہے. یہ ساری چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی. ہاں, جو حکومت وقت کی وہ فرائض ہیں وہ پورے ہونے چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس پہ بات لیکن اس بھی میں ہونی ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتے نا تمام تر اقدامات. اگر صرف اقدامات کیے جاتے رہیں اور لوگوں کو قانون بنا کے بتایا جائے اور لوگ اس کو فالو نہ کریں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی ریزلٹس نکلیں گے. ہمارے حسن صاحب, کلاؤڈ برسٹ, گلیشیئرز کا برسٹ ہونا ایک دم سے پگھلنا, اور پھر جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرتبہ ٹیمپریچرز اگر وہ 40 ڈگری 41 ڈگری ہے لیکن وہ فیلز لائک 50 ڈگری ہو رہا ہے, اگر 35 ڈگری بھی ہے تو فیلز لائک 40-45 ڈگری ہو رہا ہے. اتنی ڈراسٹک تبدیلی, اور پھر اس قدر تبدیلی موسم میں, جس طرح سے بجلی کا گرجنا, چمکنا اور پھر گرنا ہے, یہ واقعات تواتر کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں, ایک ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں جب دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے. وہ جو مینول دنیا تھی وہ اب سائنٹیفک اس ڈیجیٹل ہو گئی, ڈیجیٹل کی طرف جا گئی ہے. سائنسی ترقی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور پھر ظاہر ہے اس نے ماحول پہ اثر ڈالا. اب جو دریافتیں سامنے آئیں تو ہم پہ یہ عقدہ کھولا کہ بھئی ہم تو بڑے خطرات سے دوچار ہیں. خطرات کیا تھے؟ خطرات یہ تھے کہ جنگلات کٹ رہے ہیں, دریا آلودہ ہو رہے ہیں, گرین گیسوں کا اخراج بڑھتا چلا جا رہا ہے, اوزون میں شگاف مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک ماحولیاتی مسائل اور مشکلات کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور یہ دنیا, اگر اس دنیا کی بقا کو قائم رکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں سائنسی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا, ان کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے جغرافیے کی طرف. ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یا جو ہمارے فارسٹ ہیں وہ سارے کے سارے نارتھ میں ہیں. نارتھ میں یا تو پختونخوا ہے یا گلگت بلتستان ہے. وہاں پر بدقسمتی سے حکومتی اور انتظامی معاملات اتنے تگڑے نہیں رہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے مینیج کر سکے. جنگلات کی کٹائی ہوئی, دریا سارے آلودہ ہو گئے. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, میں بتاتا چلوں کہ یہاں اسی دریائے سندھ میں جو اسلام آباد سے صرف 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جب آپ منٹ کے فاصلے پر ہے جب آپ پشاور کی طرف جاتے ہیں, اسی دریائے سندھ میں خیبر پختونخوا حکومت کے ایک مشیر وہ شاول اور یہ ساری بڑی بڑی مشینری لا کر اس کو کھود رہے تھے. میں ایک دن گاؤں سے آ رہا تھا تو میں رک گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے کہ یہ یہاں سے سونا نکال رہی ہیں. تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے اس ملک میں کہ اس سے پوچھ رہے کہ بھئی یہ تم کر کے آ رہے ہو, تم تو تباہی پہ لا رہے ہو. خیر بعد میں پھر میں نے اس پہ آرٹیکل بھی, ہم نے وہ اس ذمہ داری رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. اب سائنس نے جو اصول وضع کیے ہیں, جو بیریئرز بنائے ہیں, اس کے مطابق چلنا ہوگا. گو کہ اس وقت مصدق ملک صاحب انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں,
لیکن میں جہاں تک میرے انفارمیشن ہے تو بجٹ میں بھی کمی ہے، سارے معاملات اسی طرح نہیں ہے، اسی طرح مینیج نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح ہونے چاہیے. ظاہر اس پر مکمل طور پر کنٹرول اور اس کو اولویت دینی ہوگی. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد دوسرے معاملات دیکھے جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ہم بات کریں گے ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، تو ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی جو جس طرف نقطہ اٹھایا ہے مہارن صاحب سے. اون شرازی، ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آفت ہے، قدرتی آفت ہے. اس کو پریڈکٹ کرنے کے حوالے سے جدید مشینری کا، اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. پریڈکشن کے حوالے سے ارلی وارننگ سسٹمز نافذ کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان چین کے ساتھ مل کر اس پر کام بھی کر رہا ہے. اس کو روکنے کے حوالے سے جو ممکنات ہیں وہ انتہائی کم ہے، لیکن اس کے نقصانات یا پھر اس کے جو ڈیمیجز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی بحالی کو تیز رفتار کیا جا سکتا ہے. سیلاب نے پنجاب کو متاثر کیا، سندھ کو متاثر کیا، ہم نے دیکھا 2022 میں بلوچستان کو متاثر کیا، خیبر پختونخوا کو متاثر کیا. جتنے حادثات، جتنے واقعات اور جتنے بڑے سطح پر یہ واقعات پیش آتے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں. وہاں پر انفراسٹرکچر کی بحالی کی بات کی جائے یا پھر لوگوں کو ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے یا جنگلات کے حوالے سے بھی اس طرح سے اقدامات نہیں ہو رہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے سندھ حکومت نے کی ہے، بلوچستان یا پنجاب حکومت نے کیا ہے. دیکھیں، بات ساری ہوتی ہے رضوان صاحب پریارٹیز کی، کہ آپ کی پریارٹیز کیا ہیں. اور معذرت کے ساتھ کے پی حکومت کی جو پریارٹیز ہیں وہ پچھلے جو خاص کر کے یہ ٹینیور ہے، اگر آپ پچھلی بات کریں تو اس میں بھی اگر تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ کس انداز میں کوہستان سکینڈل کیسے آیا اور پھر اس طرح چیزیں چلتی چلتی کہاں تک بلین ٹری سونامی بھی تھا ایک، کہاں تک پہنچی. لیکن اگر اس صرف اسپیسیفک بات کریں تو اس ٹینیور میں پہلے علی امین گنڈا پور صاحب تھے، اب سہیل آفریدی صاحب ہیں. تو ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ ان سے کوئی بھی پوچھیں کہ آپ جناب ابھی تک یہ کام کیوں نہیں کیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں نہیں کام کر رہے. آپ کو پتہ ہے مونسون نے آنا ہے، آپ نے اس حوالے سے کوئی اجلاس نہیں کیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ضلعی انتظامیہ کو مختلف لیول پہ کیا کہا ہے کہ اقدامات اٹھائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ تو ہم تو پارٹی قیادت کو رہا کروانا ہے، اور اگر پارٹی قیادت رہا نہیں ہے تو عوام ہم سے یہ سوال پوچھے گی، عوام ہم سے مونسون کا نہیں پوچھے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیس ویلیو پہ لے کے آتے ہیں اور اپنی جو کارکردگی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر کے پی کی بات کریں تو کے پی کو جو اس وقت این ایف سی ایوارڈ کے تحت ایک بہت بڑا پورشن جا رہا ہے، اس کو اگر ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے، جیسے عماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کے، ٹمبر مافیا میں وہاں پہ نظر آتا ہے اور اس کی جو ڈورے ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اقتدار کے ایوانوں سے چلتی پھرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فلاں کے انویسٹر ہے، یہ فلاں کا ساتھ کھڑا ہے. اچھا سیرون شرازی، ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر زینب نعیم نے ہمیں جوائن کیا، ماحولیات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے موسمیاتی تبدیلی میں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پھر بھارت کی آبی جارحیت ہے وہ متاثر کر رہا ہے پاکستان کے آبی گزرگاہوں کو بھی، بڑے دریاؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو موسمیاتی تبدیلی جس طرح سے وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں ابھی؟ جی بالکل، پاکستان کی کنٹریبیوشن تو 1% کے لگ بھگ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ٹاپ 10 میں ہمارا شمار ہوتا ہے کلائمیٹ ولنریبلٹی کے پرسپیکٹو میں. تو اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2010-11 کے سیلاب کے بعد سے ہر آنے والا، ہر گزرتا سال جو ہے اس میں ہم کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر بھگت رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر یہ جو آبی جاریت ہے، ابھی بھی ہیڈ مرالہ کے مقام پہ سیلاب شروع ہو چکا ہے، جبکہ اس سائڈ پہ اتنی بارشیں نہیں ہوئی، لیکن انڈیا کی سائڈ پہ بارشیں، تو انہوں نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. تو ہم جو ہے وہ ڈبل قسم کے یعنی ڈیول خطرات سے جو ہے ہم دو چار ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان دنیا میں کلائمیٹ کا کیس ریز کرتا ہے، دنیا کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی طرح سے اگر پاکستان کا خطہ ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ولنریبل، اوپر سے آبی جاریت جاری رہے گی، تو کیا پاکستان اپنے سروائیول کے لیے کیا کر سکے گا. تو میرے خیال سے اس میں پاکستان کو اپنا کیس مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سیلابوں کی بنیادوں پہ نہیں بلکہ یہ جو خشک سالی ہے، شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زراعت مسلسل متاثر ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی کہ کلائمیٹ انجسٹسز کے حوالے سے پاکستان کے پاس اس وقت بہت سنہرا موقع ہے کہ گلوبلی جو ہے اپنا کیس لڑے. اور اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہے مزید پچھلے 2-3 سالوں میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے کلائمیٹ گورننس کے پرسپیکٹو میں. کافی ایسی چیزیں، ایسے اقدامات ہوئے ہیں جو پہلے سالوں میں ہم نے کبھی
भी नहीं देखे थे। तो मेरे ख्याल से मजीद जो है हमें वॉर फुटिंग पे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और सिर्फ फेडरल लेवल पे या किसी एक सूबे की लेवल पे नहीं। क्लाइमेट चेंज पूरे मुल्क का मसला है, हर सूबे में इसको उसी तरह से तरजीह देनी चाहिए जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को या ट्रेड को तरजीह देते हैं, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज को भी डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग में तरजीह देने की बहुत शदीद बिल्कुल जरूरत है, जो इस वक्त सारे सूबों में नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हम देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें गलियात का और उन वादियों का जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, नारान का अगान में है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वजह बड़ी क्लियर सामने आती है कि लैंडस्लाइडिंग उन इलाकों में होती है जहाँ पर पहाड़ों पर दरख्त मौजूद नहीं है, खुश्क चटियल पहाड़ हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खदशात ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब जहाँ पर जंगलात मौजूद हैं, दरख्त मौजूद हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। तो हम इस पर्सपेक्टिव को अपने नौजवानों में, बच्चों में, जो वो तमाम लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, उनके लिए लाज़िम मलज़ूम कर सकते हैं कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें, अपना हिस्सा डालें। देखें बिल्कुल, इसकी ये जो आप बात कर रहे हैं ना पहाड़ों पे दरख्त ना आने की, इसके सबसे बड़ी तबाही हमने पिछले साल बुनेर में देखी थी। वहां पे ये होता है, हम कहते हैं लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एक तो हम ग्लॉफ सुनते हैं, ये ललॉफ होते हैं। जब पहाड़ों पे जंगल कटना शुरू हो जाता है तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फिर वहां पे जरा बारिश तेज हो जाए तो वो पत्थरों के बीच में छोटी झीलें बनी होती हैं, वो एकदम फट के नीचे आते हैं। तो ये मामला हर उस जगह पर हो सकता है जहाँ पे जंगलात मौजूद नहीं या काटना शुरू कर दिए, क्योंकि पहाड़ अपनी मिट्टी जो है वो अपनी ग्रिप खोना शुरू कर देती। तो नौजवान का इसमें बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में 70% यंग पॉपुलेशन है और उनके पास आइडियाज हैं, यंगस्टर्स हैं। उनको इस तरफ लाने के लिए जरूरी है कि एक तो एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे किए जाए कि हर प्राइमरी लेवल से दरख्त लगाना, उसकी देखभाल करना क्यों जरूरी है, पानी का ज़या ना करना क्यों जरूरी है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना जरूरी है। तो इसमें वालिदैन का किरदार उतना ही अहम है जितना असातिज़ा का किरदार है, और मेरे ख्याल से ये एक नेशनल लेवल पे जो है रोल आउट होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम, आपने बड़ी अहम बात की। और फैज़ी साहब की बात की तरफ वापस हम उसी बात पे लौट आए हैं कि जो बच्चों में मोहब्बत उनस है दरख्तों के हवाले से या फिर पेट्स के हवाले से भी होता है, तो उसको फ़रोग़ देते हुए हम बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं। बड़ा आसान और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें अपना रवैया तब्दील ये करना है कि अपनी जिम्मेदारी बनानी है, दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना कि कोई और करेगा, हमारे हिस्से का काम भी कोई और करेगा। हमने देखा कोविड के दिनों में ओजोन लेयर ने अपने आप को बहाल करना शुरू कर दिया था, और ये बड़ा वाज़े कुदरत का पैगाम था कि अगर इंसान इंसानियत को ना भूले, जंगलात के कटाव में फिर जंगली हयात की जगह पर काबिज़ ना हो, तो कुदरत का जो एक रिवेंज है या फिर उसका बदला है वो इतना सख्त नहीं होगा। तो हम कुदरत की छेड़खानी से बाज रहें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। बहरहाल जी, हमें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना है, और अगला पॉइंट है तनाज़ा। जहाँ इंसान की जान को माहौलियात से ख़तरा है, इंसान के मुस्तक़बिल को, वहीं इंसान की बका को ख़तरा है जंग जदल से, और एक दफ़ा फिर मशरक़ वस्ता इस जंग की लपेट में है। सिकंदर मोमनी पाकिस्तान आ सकते हैं, वज़ीर दाखिला हैं ईरान के। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने MOU पर दस्तखत से कबल मुख्तलिफ़ औकात पे मुख्तलिफ़ अदवार में दौरा किया ईरान का, और उनकी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती अमल था उसको कामयाबी से हमकिनार करने में पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर के किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ़ है। वज़ीर आज़म के किरदार की, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के सफारतकारों की कामयाबी है ये मुफाहमती याददाश्त। लेकिन इसकी वायलेशन अब जो मामला है वो ये है कि एक दफ़ा फिर अमेरिका की जानिब से मार्को रूबियो ने फ़िलिपाइन रवाना होने से कबल ये जिक्र किया कि सफारतकारी को एक दफ़ा फिर मौका देना चाहते हैं, लेकिन मुआहिदा होना चाहिए और उस मुआहिदे पर अमल दरामद भी होना चाहिए। फैज़ी साहब, कितना मुश्किल है इस मुआहिदे पर अमल दरामद करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हम एतबार नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पर। नहीं, वो तो है, फुकदान मौजूद है और दोनों पे यकीन भी नहीं है। उसकी वजह भी बहुत तवील है। हमने मुसलसल इस पूरे अरसा में ये मुसलसल दोहराई भी बातें कि कितने साल, क्या क्या शिद्दतें, क्या क्या हिद्दतें, अड्डे कहाँ पे किसका हमला, क्या क्या डोरियाँ, ये बहुत कुछ है। लेकिन जो खुश आइंद खबर है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से कि मुज़ाकरात कारों ने 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी है और हम इस पे गौर कर रहे हैं। और आबनाए हुर्मुज़ असल मसला है कि सभी के सभी ये चाहते हैं कि दुनिया का 20% जो ईंधन, तवानाई और मामलात हैं या आपकी शिपिंग
انڈسٹری جس سے بہت کچھ کہیں نہ کہیں پہنچاتی بھی ہے اور بہت سارا معاملات بھی اس کے ہیں، لہٰذا جس کی وجہ سے قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے خدشات بھی موجود رہتے ہیں، صرف ایندھن کی نہیں، صرف پیٹرول کی نہیں، بلکہ کھانے پینے کی چیزوں کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ نہ کرے۔ بہت سارے ممالک کی معیشت ڈیپینڈیبل ہے اس پہ۔ اب اس کے ساتھ اگر یہ ایران کی طرف سے یہ بیان ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح گزشتہ دنوں جے ڈی وینس نے بیان بھی دیا اسرائیل کی سازشوں کا، اور ہم نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا، تو موجود ہے اندر چیزیں کہ معاملہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ معاشی معاملات بھی ہیں، اور ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ ایران اڑ بھی جاتا ہے، لہٰذا وہ جو چیزیں ہیں نا وہ دونوں طرف، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا کہ ایران کے ساتھ جس سے ہمارے برادرانہ اسلامی تعلقات ہیں اور محبت ہے، پیار ہے، وہ ہم نے ثابت بھی کیا، اور اس میں مزید رنگ بھی بھرے، اور اسی لیے مومنی صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ملیں گے، پرائم منسٹر سے بھی ملیں گے، اور محسن نقوی صاحب سے بھی ملیں گے، لہٰذا یہ پیار تو رہنا ہے، کیونکہ ہم نے چینج نہیں کر سکتے ہم نے ایک دوسرے کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی طرف بھی ہماری طرف سے یہ بڑے واضح پیغام ہے کہ اگر ایران کی شدت اور حدت ہمیں بھی خوب گرمی محسوس ہوئی تو پھر اسرائیل بھی سامنے ہی ہے، لہٰذا پتہ ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دہرایا جائے، بیان کیا جائے، اسٹریٹجی جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہوتی ہے کہ کس کی شدت اور حدت کہاں تک جائے گی اور معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ جس طرح ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے بتا دیا، اور امریکن پریزیڈنٹ اب تک کتنی ہی دفعہ یہ دہرا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، لہٰذا ہم تو اس جگہ پہ موجود ہیں الحمدللہ دفاعی اعتبار سے، مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تنازعات حل ہوں، دنیا کو آگے بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ابھی موسمیاتی تبدیلی پہ ہم بات کر رہے تھے، وہ کم چھوٹا عذاب نہیں ہے، لیکن اگر یوں ہی شعلے دہکتے چلے جائیں گے اور آگ لگتی چلی جائے گی اور پھر فضا جو ہے وہ دھوئیں سے بھرتی چلی جائے گی، تو اس صورت میں بھی تو ہم عذاب پیدا کر رہے ہیں نا اس دنیا کے لیے، لہٰذا یہ بھی سوچنا پڑے گا، صرف اسلحہ بیچنا یا استعمال کرنا یا کسی سے خرید کے کسی کی طرف پھینک دینا یہ کام نہیں ہے، اب انسانی بنیادوں پہ سوچنا ہوگا، اور پاکستان کی یہ سب سے بڑی کوشش اور کاوش بھی یہی ہے کہ جہاں انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو وہاں پہ ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں صحت ہے، اس میں دیگر معاملات ہیں، لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوچنا ہوگی، اور اگر یہ خبر ابھی جس طرح میں نے بیان کی ہے کہ اگر 10 روز کے لیے خدا کرے کہ معاہدے پہ مکمل عمل ہو جائے اور آگے ہم سکون ہی سکون دیکھ سکیں، کیونکہ اب وہ شدتوں والا دور گیا ختم، اب جنگجوانہ کام نہیں ہوں گے، اب تو سیدھی اسٹیٹ کے فیصلے ہوں گے، اس کے مطابق چلنا۔ اچھا مارسن صاحب، اس میں جیسے فیض صاحب نے کہا کہ اقتصادی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، آبنہ ہرمز ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس تنازع میں، جنگ سے پہلے تو یہ نہیں تھا، تم دیکھا کہ فروری میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے آبنہ ہرمز اس قدر امپورٹنٹ یا پھر اس قدر اس کی اہمیت جو تھی موجود تھی، لیکن اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا تھا فری کین کی جانب سے، اب اس پر باقاعدہ نام لے کر اس میں ہونے والی روانی اقتصادی سطح کی ہو، معاشی سطح کی ہو، تو جو ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر بیانات آتے ہیں، کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں اس تنازع کی ایران یا پھر امریکہ کے اندر بھی؟ دیکھیں، سیاسی وجوہات کے بغیر کبھی جنگ ہوتی بھی نہیں ہے، اور سیاسی وجوہات ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں، معاشی فوائد ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب ایران اور امریکہ کی تاریخ ایسی ہے کہ 1979 میں جب خمینی ریولوشن ایران میں آیا تو پھر کونٹرا سکینڈل اور ایرانی سفارتکاروں کی امریکن سفارتکاروں کو حصار میں لینا، بہت ساری باتیں تھیں، اور ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا۔ 47 ایئر تک دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے، سرمری بھی تھی، صورتحال بھی فیور میں نہیں تھی، لیکن وہ چلتے چلتے وہ جنگ کے دہانے پر آئے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کے مغرب اور مشرق دونوں ممالک میں امریکہ لڑ چکا ہے، عراق کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایران میں آنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، گو کہ ان جنگوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب ایران ایک آئسولیشن سے نکل رہا تھا، پاکستان کی سفارتکاری کامیاب ہو رہی تھی، لیکن یہ جنگ جو اس وقت جو جنگ کا منظرنامہ ہے وہ تنازع سے زیادہ اقتصادی اور معاشی معاملہ ہے، اپنا ہرمز کا معاملہ زیادہ ہے، یعنی اسی پر زیادہ فوکس ہے اور اسی پہ تنازع ہے۔
اب پاکستان کی سفارتکاری، اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری ناکام ہو گئی، بھائی کہاں ناکام ہو گئی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس 1 سیکنڈ کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، جو نصف صدی سے وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، اور وہ آپ چند سیکنڈ یا چند دنوں کے اندر اندر ختم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے معاملات ہوتے، اس معاہدے کے اندر بھی بہت سارے تکنیکی معاملات ہیں، اور جب تک وہ تمام تکنیکی معاملات نہیں پاٹے جاتے اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ مکمل طور پر سکون ہو جائے گا۔ مکمل سکون تو اسی طرح نہیں آ سکتا، بہت سارے معاملات ہیں، اس کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان۔ اب ایرانی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ثالثین کے ذریعے، تو ثالثین کون ہے؟ پاکستان ثالثین تو پاکستان ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ وہ تو پاکستان ڈپلومیسی کر رہا ہے، پاکستان دونوں ممالک کا دوست ملک ہے، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت پرانے 75-80 سال کے بہت سارے معاہدات ہیں، معاملات ہیں، پاکستان ہی ثالث ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریقین کا اعتماد اب بھی قائم ہے، اب بھی پاکستان پر اسی ثالث پر اعتماد قائم ہے، اور پاکستان تو بیٹا بھی نہیں ہے، پاکستان تو ایفرٹس کر رہا ہے، پاکستان تو ڈپلومیسی کر رہا ہے، پاکستان نے لیکن تھوڑا بہت کہ وہ دونوں فریقین کو میز پر بٹھا دیا، مذاکرات ہو گئے، ایم او یو ہو گئے، اب اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے کہنے پہ یا پاکستان کے کہنے پہ رکے گا نہیں۔ دیکھیں، میں اس کو خلاف ورزی نہیں، اس میں تکنیکی معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ فوری طور پر یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی۔ اب جو تکنیکی معاملات سالو ہوتے جائیں گے، حل ہوتے جائیں گے، جنگ کی شدت میں کمی آتی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ جو فروری میں جس طرح سے جو شدت تھی، اعلان تھا جنگ کا، اس مرتبہ صرف ٹارگیٹڈ حملے کیے جا رہے ہیں، گو کہ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انسانی جانوں کو یا پھر جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں دونوں جانب سے۔ اون شرازی، اس میں دونوں جانب سے جو کلیم کیا جا رہا ہے وائلیشنز کا، کہ پہلی وائلیشن دوسرے فریق کی جانب سے ہوئی، اس میں تحمل کا مظاہرہ کرنا، پھر آبنہ ہرمز کا انوالو ہو جانا، پھر وہ تمام ممالک جہاں پر امریکی تنصیبات موجود ہیں، ایران کی جانب سے وہاں پر حملہ اور وہاں کے لوگوں میں اشتعال آنا، یہ جو ایک سازش تھی سپوائلر کی، اسرائیل کی، کہ تمام عرب ممالک کو ایران کے ساتھ لڑا دیا جائے اور اس جنگ کو وہ صرف دور بیٹھ کر ایران کی تباہی یا پھر باقی ممالک کی معاشی تباہی کا اس سے وہ نظارہ لے سکے۔ اب وہ لگتا ہے ایک دفعہ پھر موقع کی تلاش میں ہے، جو خاموشی ہے اس اسرائیل کی، وہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے کسی خطرناک جنگ کا، یا پھر جیسے فیض صاحب نے کہا کہ 10 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں پیش رفت ممکن ہے۔ رضوان، اس میں ڈومیسٹک آڈینس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں 50 سال سے زائد عرصہ سے ایران کا ایک امریکہ کے بارے میں موقف رہا، اور وہ موقف آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنا سخت موقف تھا اور کیا کیا سلوگنز نہیں جو ہے وہ لگائے جاتے تھے۔ اسی انداز میں یو ایس کا جو ایران کے بارے میں موقف تھا، جس طرح کی ایران کی اسٹیٹ کے حوالے سے اور ایران کی حکومت کے حوالے سے یو ایس کہتا تھا، اور پھر جب یہ سارا سلسلہ کیا گیا تو رجیم چینج کی بات کی گئی، یہ کہا گیا ہم تو عوام کے لیے کر رہے تھے، وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آج وہ عوام کی انفراسٹرکچر پہ حملہ آور ہے، آج وہ پل تباہ کر رہے ہیں، آج وہ اسپتال تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیانیہ بدلتا گیا۔ بیانیہ کیوں بدلا؟ کیونکہ آپ نے جب ایک ایگریمنٹ پہ آپ بیٹھے، آپ نے ایک ایم او یو سائن کیا، اور اس میں بھی پھر جو حماد حسن صاحب کہہ رہے تھے نا، بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، تو اسی لیے تو 60 دن کا ٹائم لیا گیا نا کہ وہ سارا کچھ ڈسکس ہوگا نا۔ اس میں ایک ایک چیز کے لیے جو ہے وہ درجنوں پیجز لکھے گئے اور یہ طے کیا گیا کہ وہ کس طرح آگے بڑھے گی۔ تو ڈومیسٹک آڈینس کو دونوں فریقین نے ان کو بھی کانفیڈنس میں رکھنا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالکل یہ ایم او یو ختم ہو چکا ہے، یہ جنگ بندی نہیں ہوگی، دونوں اطراف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی کریں گے، دونوں اطراف یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو اب مجموعی طور پہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ کھڑے ہم یہاں پہ ہیں کہ ایک چیز میں تبدیلی آئی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر اب تھوڑی سی جو ہے ایران کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران وائیولیشن کر رہا ہے، جبکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ان ممالک کی سرزمین کا جو حصہ یو ایس ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، ہم صرف اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہ بڑی ایک جو تھن لائن ہے، اس تھن لائن کی بات ہو رہی ہے کہ اس تھن لائن پہ
किस अंदाज में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पाकिस्तान की कोशिश है, सबसे पहली जो पाकिस्तान की कोशिश है, जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो मुस्लिम दुश्मन रियासतें जो है, और ख़ास करके जो इजराइल है, उसको है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम ममालिक के माबैन किसी किस्म की गलत फहमी ना बने, मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के सामने ना आए, और इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म, वो मुसलसल तमाम मुस्लिम ममालिक के काउंटर पार्ट से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राब्ते में है, और ख़ास करके इसमें कतर के अलावा तुर्किया बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान ये अपना किरदार जारी रखे हुए है, एक तरफ मुसलमान ममालिक के हवाले से, और दूसरी जानब US और ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में रह के इस MOU का जो 60 दिन की बात हुई थी, उस 60 दिन में अभी भी बिहाइंड द सीन उन पे काम हो रहा है, वो टेक्निकल तफसीलात पे काम हो रहा है, वो अभी तक शेयर नहीं हो रही। तो जब ये जंग बंदी होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रोसेस आगे चलेगा, तो फिर दोनों फरीकैन आपस में वो शेयर भी करेंगे। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया था कि मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात में तात्तुल नहीं है, बातचीत हो रही है, सफारतकार अपनी जगह काम करें, लेकिन चूँकि ईरान ने आपने हुर्मुज़ में जो ट्रैवलिंग है, जहाज़ रानी का जो एक मैप है, जो नेविगेशन सिस्टम है, उसके मुताबिक जहाज़ों को वार्निंग दी और उस रास्ते को इख्तियार करने के हवाले से ईरान ने मुतालबा किया था, लेकिन उसके पैरेलल हम देखते हैं जनूबी रास्ता इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ते गए, और ये एस्केलेशन ऐसी चीज़ है कि इसमें एक गलत फहमी मुकम्मल तबाही का भी बाइस बन सकती है। फैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। हमारा हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ओन शराजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जंग के मामलात हों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हो, या फिर मौसमियाती तब्दीली के मामलात हों, हमें इंसान की बका के लिए, इस दुनिया को इंसान के रहने के लिए, जीने के काबिल बनाने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज दुनिया बनाने के लिए अपना आज फैसला करना होगा, और आज को बेहतर, कल को बेहतर बनाने के लिए आज इक़दाम करने होंगे। और उसमें हमारी सीरियसनेस किस तरह हो सकती है, ये हमारे प्रैक्टिकल्स, हमारे अमली इक़दाम साबित करेंगे। हमारी सिर्फ गुफ्तगू से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए।